الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج 37واں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 تا 134 کا مطالعہ کریں گے۔ قاری صاحب نے الحمدللہ اپنی تلاوت سے قرآن حکیم کہ اس پروگرام کا بصیرت القرآن کا آغاز فرما دیا ہے۔ چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام یہ قرآن اکیڈمی سے تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اس محفل کو رونق بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان کی طرف تاکہ ہم سب کی ترغیب اور تشویق کا اہتمام اور سامان ہو سکے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ اس حوالے سے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، محافل قرآنی پر ہونے والی تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ آج تیسری برکت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے سیکھنے سکھانے کے عمل سے ہماری اس محفل پر بھی سکینت نازل فرمائے، اور جو ناظرین لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکینت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام اب چلتے ہیں آج کی زیر مطالعہ آیات کے ترجمے کی طرف۔ ہم بات کر رہے ہیں آج سورۃ البقرہ آیت 129 تا 134 کے حوالے سے۔ آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں ان آیات کا۔ ارشاد ہوا، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک تو ہی بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے سوائے اس کے جس نے حماقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اور ان کو ہم نے چن لیا تھا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کرو، انہوں نے عرض کی کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کی، اور وصیت کی اسی فرما برداری کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی موت کی گھڑی یعقوب علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اللہ کی اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی، اور وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 سے 134 کا۔ آئیے اپنی ترتیب کے مطابق آگے بڑھتے ہیں اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آج کی زیر مطالعہ آیات کا پچھلی آیات سے کیا ربط اور تعلق ہے۔ ربط آیات کے ضمن میں پہلی بات، گزشتہ آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کا آغاز ہوا تھا۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں 2 رکوع جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہیں، تو پچھلی آیات میں ان کے ذکر کا آغاز ہوا تھا
اب ان کی ایک عظیم دعا، فرما برداری اور اولاد کو وصیت کا بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزید بیان آ رہا ہے آج کے نشست میں بھی، ان کی ایک عظیم دعا کا ذکر ہے، فرما برداری کا بیان ہے اور اولاد کو وصیت کا تذکرہ آئے گا۔ ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ کن موضوعات پر گفتگو رہے گی آج انشاءاللہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تعارف کے حوالے سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی عظیم دعا کا ذکر، بہت عظیم دعا، آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح کو بھی۔ دوسری بات تعارف کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ملت ابراہیمی علیہ السلام کا بیان۔ ملت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات تعارف کے حوالے سے ہے مشرکین کے شرک اور اہل کتاب کے باطل دعووں کی نفی۔ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کے شرک کی نفی بھی اور اہل کتاب کے باطل دعووں کی نفی بھی۔ اچھا، یہ بات بھی دوبارہ سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب ہوں یا اہل کتاب، یہ سب کے سب اپنا تعلق کس سے جوڑتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ناظرین کرام، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جب ویرین قسم کے ویوز ہوں، مختلف قسم کے افراد مختلف خیالات رکھنے والے ہوں، تو پھر ان کے درمیان گفتگو کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگریڈ اپون بات سے بات شروع کی جائے، ایسی بات جس پر سب کا اتفاق ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ مشرکین عرب بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ بھی تعلق قائم کرتے ہیں، مسلمان تو ان کو مانتے ہی مانتے ہیں۔ تو ایک ایسی فگر، ایک ایسی مشترک ہستی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ جن کا ذکر کر کے سب کو ہی دعوت گویا کی دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ربط آیات اور تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ آیات 129 سے 134 کا تجزیہ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 134، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم ترین دعا۔ بہت ساری دعاؤں کا ذکر آ چکا، آئندہ بھی سورہ ابراہیم میں کچھ دعاؤں کا ذکر آئے گا، لیکن یہ سب سے عظیم ترین دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، جس کو ہم آگے چل کر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 130، ملت ابراہیم علیہ السلام کو ترک کرنا بے وقوفی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دینا، قرآن کہتے ہیں کہ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ پھر وہ بے وقوف ہوں گے۔ آیت نمبر 131، ملت ابراہیم علیہ السلام سے مراد اسلام یعنی فرما برداری کی روش ہے۔ ملت کا میں نے مفہوم بتایا تھا طریقہ، ملت کا مفہوم کیا ہے؟ طریقہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام یعنی فرما برداری کی روش۔ ماشاءاللہ۔ آیت نمبر 132 اور 133، ان دو آیات میں حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیتیں، پیغمبر اپنے بیٹوں کو کیا وصیتیں کرتے ہیں، نیک باپ کو اپنی اولاد کو کیا وصیت کرنی چاہیے، یہ پیغمبروں نے دعاؤں میں ہمیں سکھایا اور اپنی تلقین و وصیت میں ہمیں بتایا۔ آیت نمبر 132 اور 133 میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 134، بہت قیمتی بات، نجات کے لیے نسلی تعلق نہیں، ایمان و عمل اہم ہے۔ ہم فلاں کی نسل میں، اس بنیاد پر کوئی نجات نہیں، ایمان اور عمل کے تقاضے پورا کرنا یہ ضروری ہے اگر کل آخرت میں نجات اور کامیابی چاہیے ہے تو۔ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور الحمدللہ آیات کا تجزیہ، اس کا بیان مکمل ہوا۔ اب آپ کے علم ہے کہ ہم ایک ایک آیت پر گفتگو کریں گے، اور اب ماشاءاللہ مجھے تو یقین ہے کہ ترتیب آپ سب کو یاد ہو چکی ہوگی۔ آئیے اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 ہے، ارشاد ہوا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 ہے، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں سے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں احکامات اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس عظیم آیت کے حوالے سے کچھ نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشریح سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کے لیے عظیم دعا۔ بعثت کا مطلب بھیجا جانا، اور عام مراد ہے کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے، تو یہ دعا ہو رہی کس کو رسول بنائے جانے کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگلی بات بہت قیمتی ہے، عظیم دعا کی قبولیت میں 2500 برس کا وقت لگا۔ کتنا؟
2,500 साल। جی ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2,500 برس کا فصل ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑی دعاؤں کی قبولیت میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، تو ناظرین جلد بازی نہیں کرنی چاہیے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ بس اوقات دعائیں بڑی اہم اور بڑی ہوتی ہیں اور وقت بھی قبولیت میں لگتا ہے، یہ سب سے بڑی دعا تھی، تو 2,500 برس کا وقت قبولیت میں لگا ہے۔ تیسری بات اس آیت میں جو ہے وہ نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی فرائض کا بیان۔ کیا مطلب؟ قرآن حکیم کے حوالے سے 4 بنیادی ذمہ داریاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ 4 باتیں کون کون سی ہیں لکھ لیجئے گا، نوٹ فرما لیجئے گا۔ نمبر 1 تلاوت آیات، آیات کی تلاوت۔ نمبر 2 تعلیم آیات، آیات کا فہم بتانا، آیات کی تشریح کرنا، آیات کو الیبریٹ کرنا، آیات کو ایکسپلین کرنا، آیات کی تشریح کرنا۔ یہ میں زور کس لیے دے رہا ہوں، آگے چل کے بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تلاوت آیات، دوسری بات تعلیم آیات، تیسری بات تعلیم حکمت، حکمت کی باتیں سکھاتے۔ حکمت سے مراد شعور کی باتیں، دانائی کی باتیں۔ حکمت سے ایک مراد حدیث رسول بھی لی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ مختلف مواقع پر یہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ۔ حکمت کے معنی دانائی اور حکمت کی باتیں ہم کہتے ہیں اردو میں بھی، اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لی گئی انشاءاللہ، پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ چوتھی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے تزکیہ نفس، دلوں کو پاک کرنا، لوگوں کے باطن کو پاک کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس۔ یہ 4 بنیادی ذمہ داریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم آیات، نمبر 3 تعلیم حکمت، اور نمبر 4 تزکیہ نفس۔ ناظرین کرام یہ 4 باتیں ہیں، انشاءاللہ ان پر مزید گفتگو آئندہ بھی آتی رہے گی، لیکن ایک اہم نقطہ یہاں پر ہم نے نقل کیا ہے، وہ کیا؟ منکرین حدیث کا رد۔ منکرین حدیث کون ہوتے ہیں؟ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام آج کا دور بھی فتنوں کا دور ہے، اور بجا طور پر آپ کو کبھی انٹلیکچوئلز کی محفل میں، لبرلز کی محفلوں میں، کبھی میڈیا پر بھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے ہمارے لیے، حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن is enough for us, we need nothing more than the holy قرآن۔ معاذ اللہ، انگریزی میں زیادہ ملیں گے اس طرح کی باتیں کرنے والے، لیکن ان کے انفلوئنس میں ہمارے معاشرے کے وہ طبقات بھی ہیں جو سادہ لو مسلمان، اور وہ بھی کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بتاؤ بھائی قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے، یہ بات پوری ہوگی اس طرح۔ اب دیکھیے منکرین حدیث کا رد کیسے ہے، غور کیجئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تلاوت آیات نہیں بلکہ ان آیات کی تعلیم و حکمت بھی بیان کرتے ہیں۔ تلاوت کرنا ایک بات ہے، پڑھ کر سنا دیا، اور تعلیم دینا دوسری بات ہے۔ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ صرف قرآن کے ترجمے کا پروگرام نہیں، قرآن کی تشریح کا پروگرام، اور یہ تشریح ہم نے امت کے اسلاف سے سمجھی، اور اسلاف کو کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام سے ملی۔ صحابہ کرام کو کس نے عطا کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کو کس نے عطا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب آ گیا۔ تو ناظرین کرام تلاوت کا فنکشن اور ذمہ داری الگ بیان ہوئی، اور کتاب کی تعلیم، کتاب کی الیبوریشن، کتاب کی اہمیت، کتاب کو واضح کرنا، احکام کی تفصیل بیان کرنا، اس کا ذکر الگ ہوا۔ تو معلوم ہوا تلاوت کے علاوہ، تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے، یہ رد ہے اس میں منکرین حدیث کا۔ انشاءاللہ ان فتنوں کے حوالے سے گاہے بگاہے گفتگو آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ اب ایک اہم بات اور آ رہی ہے اس آیت کی تشریح میں، ان 4 فرائض کا بیان قرآن کریم میں کل 4 مقامات پر آیا۔ کتنے؟ 4۔ پہلا مقام تو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129۔ ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے گا، پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت 151، 151 انشاءاللہ۔ پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت 164، آل عمران 164، اور پھر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ ماشاءاللہ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 4 فرائض جو یہاں بیان ہوئی، یہ 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئے۔ پہلی مرتبہ تو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ آیت 129، دوسری مرتبہ البقرہ آیت 151، تیسری مرتبہ آل عمران آیت 164، اور چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں۔ انشاءاللہ ہر موقع پر مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ عظیم دعا اور اس میں عظیم باتوں کا بیان تھا، تھوڑا وقت ہم نے لیا ہے اس آیت کے بیان پر۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 سے 134 کے حوالے سے۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 129 کا بیان مکمل ہوا، اب چلتے آیت نمبر 130 کے مطالعے کی طرف۔
ارشاد ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 130 سے آیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے سوائے اس کے جس سے حماقت میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اور ان کو ہم نے چن لیا تھا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں بھی یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں جو ہم نے درج کی ہے وہ یہ ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے مراد اسلام یعنی فرما برداری کی روش ہے۔ تو ملت کا ترجمہ ویسے تو طریقہ، اور ملت ابراہیم سے مراد اسلام ہے۔ ملت ابراہیم سے مراد اسلام، اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ فرما برداری، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اچھا، کتنے گھنٹے اپنے آپ کو جھکانا اللہ کے سامنے؟ 24 گھنٹے۔ کلیئر ہے نا؟ جی ناظرین کرام، 24 گھنٹے، 2-4 گھنٹے نہیں۔ آئیے بات کو آگے بڑھائیں۔ لکھا ہے ہم نے اسلام دین فطرت ہے، اس سے انحراف بے وقوفی ہے۔ دین فطرت ہے، سارے انسانوں کی فطرت میں ایک اللہ کو پکارنے کی معرفت موجود ہے۔ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی خدا کو نہ مانے، کسی معبود کو نہ مانے، یا جھوٹے معبودوں کو اختیار کر لے، وہ اپنی فطرت سے بھی فرار اختیار کرتا ہے اور شرف انسانیت سے بھی گرتا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات، فرما برداری پر ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا اور آخرت میں اعزاز کا اعلان۔ دنیا میں اللہ نے ان کو امام الناس بنایا، پہلے ہم پڑھ چکے، ابو الانبیاء بنایا، ہم پڑھ چکے ہیں، اور آخرت میں ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ اور درود ابراہیمی کتنا عظیم ہے، کس کا ذکر آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور اس درود کا نام ہی کیا مشہور ہو گیا؟ درود ابراہیمی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں البقرہ آیت نمبر 131 کی طرف۔ ارشاد ہوا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 کا سماعت فرمائیے گا۔ جب بھی ان سے کہا ان کے رب نے کہ فرما برداری اختیار کرو، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فرما برداری اختیار کی تمام جہانوں کے رب کی۔ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس کا ذکر چل رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ناظرین کرام، اب ملت ابراہیمی کی مزید وضاحت۔ لکھا ہے ہم نے تشریح میں، ملت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی اصول اسلام یعنی فرما برداری۔ یہ ہے اصل میں طریقہ ابراہیمی۔ یہ یہود و نصارہ اور سب کو سمجھایا جا رہا ہے، خواہشات کی پیروی اسلام نہیں ہے، خواہشات کی پیروی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا منہج اور ان کا طریقہ اور ان کی ملت۔ دوسری بات، تمام انبیاء کی بنیادی دعوت اسلام۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پر تو سب کا اتفاق تھا نا، اس لیے ان کا ذکر آ رہا ہے، ورنہ پہلے دن سے لے کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسلام کی دعوت دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا حوالہ، آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسی کی دعوت آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی ہے۔ ناظرین آگے چلتے ہیں، البقرہ آیت نمبر 132۔ ارشاد ہوا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ البقرہ آیت نمبر 132 ہے، آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور وصیت کی اسی فرما برداری کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے پسند فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ یہ پیغمبروں کی وصیتوں کا بیان اپنی اولاد کو۔ آئیے سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیتیں۔ ناظرین غور کیجئے، وصیت آج بھی اولاد کو ماں باپ کرتے ہیں، بیٹا فلاں بینک بیلنس، فلاں بینک اکاؤنٹ ہم نے تمہیں نہیں بتایا تھا، خیال رکھ لینا، فلاں پلاٹ ہم نے چھپا کے رکھا تھا۔ اللہ اکبر، دنیا داری کی وصیتیں ہوتی ہیں نا۔ پیغمبروں کی وصیتیں کیا ہیں؟ مرتے دم تک اسلام کی روش اختیار کرنے کی تلقین، تمہیں موت کس حال پر آئے؟ اسلام کی حالت پر آئے۔
نماز جنازہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جس کسی کو تو میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے اللہ ایمان کی حالت پر وفات دے۔ یہ ہے پیغمبروں کی وصیت اپنے بیٹوں کو۔ آیت نمبر 132 کا مطالعہ مکمل ہوا، چلتے ہیں آیت نمبر 133 کی طرف۔ ارشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ناظرین کرام سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کیا تم اس وقت موجود تھے جب آئی موت کی گھڑی یعقوب علیہ السلام پر، جبکہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود اللہ کی اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، اور وہ ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام سورہ البقرہ آیت نمبر 133 کا ترجمہ آپ نے سنا، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اور بیٹوں کا جواب۔ بیٹے کتنے تھے یاد ہے یعقوب علیہ السلام کے؟ 12 بیٹے۔ مشہور کون سے؟ یوسف علیہ السلام۔ ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام مشہور، اور انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ آگے بڑھا۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کیا تعلیم تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور کیا تعلیم تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ تو سب نے کیا جواب دیا؟ ایک اللہ معبود کی، واحد معبود ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اہم ایک اور بات، اہل کتاب کی گروہ بندی کی نفی اور اسلام کی پیروی کا مطالبہ۔ تم کہتے ہو یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، تم کہتے ہو ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی، او بھائی ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، یعقوب علیہ السلام تو مسلم تھے، یہ تم نے کیا نام رکھ لی فلاں گروہ کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر؟ نہ 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 نہ، گروہ بندیوں کی نفی ہے اور اسلام کی پیروی کا مطالبہ۔ اور اہم بات اگلی، ہم سے بھی مرتے دم تک مسلم رہنے کا مطالبہ ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، آل عمران 102 میں ہم سے خطاب ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا تو اسلام کی حالت پر مرنا، کسی فرقے، کسی گروہ، کسی مسلک پر نہیں، اسلام کی روش پر، اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے والی روش، اللہ کے سامنے جھک جانا، اس پر تمہاری موت آنی چاہیے۔ ناظرین کرام آج کے مطالعے کے ذیل میں آخری آیت ہے آیت نمبر 134 سورۃ البقرہ۔ ارشاد ہوا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے عمل کمایا، اور تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم نے عمل کمایا، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس عمل کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ ناظرین کرام یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134، نوٹ کیجئے گا آیت نمبر 141 یہی آیت ہوگی جب پہلا پارہ مکمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات، نسلی تعلق پر فخر اور تقیہ یعنی بھروسہ کر لینے کی نفی۔ تقیہ وہ والا نہیں، ہاں کہ بس ہم فلاں کی نسل میں پیدا ہو گئے اور ہم بخشے بخشائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نفی یہود و نصارہ کو بھی سمجھا دیا گیا، ہمیں بھی کان کھول کے سمجھ لینا چاہیے۔ محض نسبتوں کا معاملہ نہیں، ایمان اور عمل کے تقاضوں پر عمل کا تقاضا اور مطالبہ آتا ہے۔ اور نوٹ کیجئے ناظرین کرام، لکھا ہے آگے تشریح میں، ہر ایک اپنا جواب دہ خود ہے، جو جا چکے ان کا اور ان کے رب کا معاملہ تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک اپنا جواب دہ خود ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 95، سورہ مریم آیت نمبر 95 میں ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آپ نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے اپنا جواب دینا ہے، ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ تیسری اور اہم بات، نجات کے لیے ایمان و عمل ضروری ہیں۔ یہود کو بھی بتا دیا، نصارہ کو بھی بتا دیا، مشرکین کو بھی بتا دیا، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی بتا دیا۔ ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے نجات مل سکے گی۔ الحمدللہ ناظرین کرام، آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں مکمل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآنی معلومات کے حوالے سے۔
آئیے دیکھتے ہیں آج کیا پوائنٹ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ آج جو نکتہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، سورۃ الحجر آیت نمبر 9، 14ویں پارے کے شروع میں آپ کو یہ حوالہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے، آپ بھی جانتے ہیں ترتیب کے مطابق اس سوالات کا۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں کیا سوالات ابھرے ہیں۔ جی زبیر، آپ سوال کریں گے؟ جی سر، جی فرمائیے سر منکرین حدیث کے فتنے کے بارے میں تھوڑی مزید وضاحت فرما دیجیے گا۔ اچھا، جو وضاحت کی گئی وہ کافی محسوس نہیں ہو رہی۔ جی سر۔ جی ناظرین کرام، سوال زبیر بھائی کی طرف سے یہ آیا کہ کچھ اور وضاحت فرماتے منکرین سنت یا منکرین حدیث کے حوالے سے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ماضی میں بھی رہا، آج بھی ہے۔ خاص طور پر ہمارا ایک وہ طبقہ جو مغرب سے مرعوب ہوتا ہے اور وہ اسلام کی بھی صرف سائنٹیفک اور انٹلیکچول لیول پر توجیہ کرنا چاہتا ہے، اور چاہے اس کے لیے اللہ کی کتاب کے احکامات میں تبدیلی کر ڈالے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہی کر ڈالے۔ آج یہ فتنہ مغرب سے مرعوبیت کی بنیاد پر پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی، اور کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن کو مانے تو آج ہم نے البقرہ کی آیت 129 پڑھی نا، تلاوت بھی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات کی تشریح بھی فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ پر۔ تو قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اور قرآن کے علاوہ بھی ہمیں ضرورت ہے رسول اللہ کی تشریح کی، تب ہمیں قرآن سمجھ آئے گا، تب ہمیں دین سمجھ آئے گا۔ جی آپ کا کوئی سوال ہے؟ سر تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا قیمتی سوال ہے۔ تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ کیا؟ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ناظرین، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 میں بیان ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت اس سے ملے گی جس نے تزکیہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرماتے تھے، جس کو ہم نے تزکیہ نفس کہا۔ قرآن کے ذریعے بھی آپ نے کام کیا۔ قرآن شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ کیا ہے؟ شفا، سینوں کے امراض کی شفا قرآن میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، سورہ یونس آیت 57 میں شفاء لما فی الصدور، اس قرآن میں سینوں کے امراض کی شفا موجود ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے، اپنی احادیث کے ذریعے سے تعلیم دی، صحابہ کے دلوں کو پاک کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، آخرت کی محبت پیدا ہو جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، مال کی محبت نکل جائے، اور دنیا کی طالب ہونے کے بجائے بندے آخرت کے طالب ہو جائیں۔ اس کا نام تزکیہ نفس ہے۔ ناظرین کرام، سوالات بھی اور ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں، آپ کے علم میں ہیں کہ ہم سب سے پہلے حاصل مطالعہ کے ذیل میں سمجھتے ہیں کہ آج کی نشست میں ہم نے کیا سمجھا۔ سب سے پہلے حاصل مطالعہ کے چند نکات۔ پہلی بات ذیل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے حوالے سے 4 بنیادی فرائض تھے۔ کتنے؟ 4۔ کون دہرائے گا؟ پہلا کیا تھا؟ چلیں پہلا کون بتا رہے؟ تلاوت آیات، ماشاءاللہ۔ دوسرا؟ احکامات کی تعلیم، ماشاءاللہ۔ تیسرا؟ حکمت کی تعلیم۔ اور چوتھی بات؟ تزکیہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، امید آپ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ اور ایک اور بات اس سے پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے لیکن جب لائیو آپ سے کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تلاوت کا ایک مفہوم ہم نے گزشتہ پروگرامز میں سمجھا تھا، کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں زبیر۔ پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے پیچھے چلنا۔ تو تلاوت کون سی جو پیچھے پیچھے چلیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی، پڑھ کر بھی بتایا، اور بھی احکامات بھی سکھائے، تبھی تو پیچھے چلیں گے۔ تو تلاوت پوری کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہم نے لکھی ہے حاصل مطالعہ میں، ہمارا اصل تعارف مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان۔ جی ناظرین کرام، مجھے ہم مسلمان بھائیوں کے سینٹیمنٹس کا پورا اندازہ ہے، لیکن سچی بات ہے کہ آج جو ہم نے اپنے مسلکی نام رکھے ہوئے نا، یہ نہیں۔ ہمارا اصل تعارف کیا ہے کہ ہمارا اصل تعارف مسلمان ہونا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیں روز قیامت اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے۔ روٹی خود کھاتے تو بھوک مٹتی ہے نا، دوا خود پیتے تو پھر شفا ملتی ہے نا، دوسرے دعائیں کریں گے انشاءاللہ، ہماری اولاد صدقہ جاریہ میں بنے گی انشاءاللہ۔ خود بھی تو محنت کرنی ہے، خود جواب دینے کا اللہ کے سامنے۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چوتھی بات، مرتے دم تک اسلام یعنی فرما برداری کی روش اختیار کرنے کا مطالبہ ہے۔ اسلام 2-4 گھنٹے کے عمل کا معاملہ نہیں، پوری زندگی میں اپنے آپ کو جھکانا
اور مرتے دم تک اللہ کے حکم پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جائزے کی طرف چلتے ہیں، میرا آپ کا ہم سب اپنا جائزہ لیں۔ پہلی بات جائزے میں، کیا ہم قرآن کریم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر تو آ گیا، ختم نبوت کے بعد اب قرآن کا پیغام آگے کس نے بڑھانا ہے؟ ہم نے بڑھانا ہے ناظرین کرام، کیا ہمیں احساس ہے؟ غور کیجئے گا۔ نمبر 2، کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی رائٹ ناؤ؟ نہیں چاہتا نا دل اس سوال کو سننے کا، بھاگتے نا ہم لوگ اس سوال سے۔ کیا خیال ہے؟ وقت پر آنی ہے نا موت، بہت سے چلے کہ ہم بچ جائیں گے کیا؟ سوچئے کیا ہم مرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ نمبر 3، کیا ہم اپنی اولاد کی حقیقی خیر خواہی کی فکر کرتے ہیں؟ پیغمبروں نے بیٹوں سے کیا کہا؟ کس کی عبادت کرو گے؟ حقیقی خیر خواہی کیا ہے؟ خالی ان کے جسم کی حاجت کو پورا کرنا، دنیا کی حاجات کو پورا کرنا؟ اس سے بڑھ کر ان کی روح کی حاجات کو پورا کرنا، ان کی آخرت کی حاجات کی فکر کرنا، کیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ چوتھا سوال، کیا ہم اپنا تعارف بطور مسلمان پیش کرتے ہیں، یا ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم فلاں پارٹی کے ہیں، ہم فلاں گروہ کے ہیں، ہم فلاں مسلک کے ہیں؟ کیا تعارف ہے ہمارا؟ غور کر لیجئے گا۔ رسول اللہ کا تعارف بتائیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، نوٹ کیجئے الانعام، سورۃ الانعام آیت 162 163، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلم ہوں۔ الانعام آیت 162 163۔ ناظرین کرام، آخری 2 باتیں ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں سوال ہم نے رکھا تھا، مسلمان بہترین امت ہیں، کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے؟ اب تو آپ کو ہنٹ بھی دینا شروع کر دی ہم نے، سورہ آل عمران کا حوالہ دیا گیا تھا، صحیح جواب ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دو گے، بدی سے روکو گے، دنیا بناؤ گے، اس لیے پیدا نہیں کیا، یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بہترین امت کب ہوگے؟ جب امت والی ذمہ داری ادا کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے۔ ناظرین کرام، آج کا سوال اور آخری بات ہے، آج کا سوال، مال اور اولاد فتنہ آزمائش ہے، کس آیت میں یہ تذکرہ آیا ہے؟ ہنٹ دے دیتے ہیں، 28 پارے میں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ 28 پارے میں تلاش کر لیجئے گا۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ناظرین کرام، اجازت چاہیں گے اسی کے ساتھ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔